آپ نے فرمایا بلغوا انی ولو آیۃ، مطلب کیسا زمانہ تھا کہ آپ قرآن بیٹھ کر لکھ سکتے ہو نا تو ہی آپ کے پاس قرآن ہوگا. چھاپا خانے نہیں تھے کہ جہاں سے قرآن چھپے اور وہ کسی طرح آپ تک پہنچ جائے. ہاں اگر آپ پڑھ کے لکھ سکتے ہو، لکھ لیا، لکھ کر تو آپ کے پاس قرآن مجید آ جائے گا، ورنہ آپ کے پاس قرآن مجید نہیں ہوگا. پڑھ لیا جتنا، اب مثال ہے آپ سے میں نے سورہ بقرہ پڑھ لیا، آپ نے مجھے پڑھا دیا، آپ کو آتی تھی آپ نے پڑھا دی، یا آپ کو 4 سورتوں کا علم تھا آپ نے 4 کا دے دیا، 3 مثال ہے. یہ کتنی بڑی خوش قسمت. اچھا یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا بلغوا انی ولو آیۃ، مجھ سے تم تک اگر ایک آیت بھی پہنچی ہو نا دوسروں تک پہنچانا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی تبلیغ کا حکم دیا ہے، قرآن کی تبلیغ کا حکم دیا نا. اچھا جی، اب اگر ہم اپنا موازنہ کریں کہ بھئی آدمی کسی چیز کی تبلیغ کرتا ہے، کسی چیز کو آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے تو جب ہی پہنچاتا ہے جب خود اس کے بارے میں جانتا ہے، جبھی تو اس کو وہ ایک خود اعتمادی کے ساتھ، پر اعتمادی کے ساتھ اس کو آگے بیان کرے گا، ورنہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کی مثال ایسے ہے، موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس سیاسی صورتحال کو لے کر جو آدمی بات کرتا ہے، یار میں آپ کو بتا رہا ہوں آگے کیا ہونے والا ہے. اب یہ جو آپ کبھی اس کی آنکھوں میں جھانکا کریں، جب ایک آدمی اس طرح بول رہا ہوتا نا میں آپ کو بتاتا ہوں آگے کیا ہونے والا ہے، یا یہ دیکھ لینا اب یہ ہوگا، آپ اس کی آنکھوں میں جھانکیں. ایک وہ جو 20 25 منٹ کے تجزیے کا پروگرام چینلز کے اوپر آتا ہے، یہ اس کا اثر ہے جو اس میں سے نظر آ رہا ہے، وہ اس کو بغور سنتا ہے. اب اس نے ان تجزیہ نگاروں کو بغور سنا، وہ ہوا اس میں بھر گئی، وہ ہوا اب اس نے باہر ہمارے سامنے پورے پر اعتمادی کے ساتھ نکال دی. اس سے نصف علم بھی اس کو قرآن کی ایک آیت کا بھی ہوتا نا، ایسے ہی پر اعتمادی کے ساتھ وہ اس کو بیان کر رہا ہوتا جیسے وہ حالات یا کرکٹ یا فلاں یا فلسطین کے حالات یا فلاں ان چیزوں پہ بات کر رہا ہے. مطلب آپ مزے کی بات تو دیکھو، ایک آدمی بیچ رہا چپس ہے اور KFC کے شیئرز پہ بحث کر رہا ہے. خود کیا بیچ رہا ہوں؟ چپس، فرائز. KFC کے شیئرز پہ بحث کر رہا، KFC کی فرینچائز پر بحث کر رہا ہے، فرینچائز سسٹم پر. آدمی بولے تیری عظمت کو سلام، کہاں سے ہے تو نہیں سمجھا. اس کا نصف علم بھی اگر قرآن پر ہو نا تو بقیہ نصف اللہ ایمان کی وجہ سے پیدا کر دیتا ہے. صحیح نا. اب لیکن وہی بھائی والی بات، مسئلہ یہ ہے کہ جو خود کو حاملین قرآن کہلائیں وہ قرآن بیان کرنے کی بجائے کس سے سنائیں، تو سامنے والوں کے پاس قصوں کا علم آئے گا اور پبلک کس سے ہی سنا رہی ہوگی. اور اگر حاملین قرآن کو حقیقت میں اگر جانتے تو قرآن بیان کرتے ہیں تو سامنے والے بھی قرآن بیان کر رہے. اتنی جگہ کا میرا ایک ہمیشہ سے درد دل رہا ہے، میں بھائیوں سے بھی کہتا ہوں، عموماً کا یہ بات کہتا ہوں. اب آج دیکھنا آج کیا دن ہے، 15 شعبان. بھائی ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہماری بھی مجلس ہوتی ہے 15 شعبان کے والے سے، ہم بھی 15 شعبان کی وہ ثابت ہے نہیں ثابت ہے، یہ روایت اس کا یہ جواب ہوئی، ہم بھی یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے اپنی یہ ذمہ داری ایک زمانہ پہلے پوری کر دی تھی اور وہ ریکارڈ کر کے چینل پر بھی ڈال دی ہے پوری تفصیل کے ساتھ، پورے دلائل کے ساتھ. ہو گیا. اب اس کے بعد کیا ذمہ داری ہے؟ اس کے بعد ذمہ داری بقیہ دین بتاؤ. ہو گیا، میں ایک دفعہ بتا دیا. جس کو دیکھنا ہوگا اللہ نے آپ کو ایک نعمت دے دی، یعنی کہ سوشل میڈیا، اس پہ وہ سیو ہو گیا. آپ جس نے دیکھنا ہوگا اس کو آپ لنک دے دو، بتا دو، جا کے دیکھ لو. اب آپ بقیہ کا دین بتاؤ. اب جیسے اس کی مثال ہے، ابھی ہمارے پاس درس میں جمعرات والے دن سورہ اعراف کا درس چل رہا ہے. محرم ہو، رمضان ہو، کوئی سے بھی دن ہو، سورہ اعراف پڑھیں گے. اس میں جو موضوع ہے وہی پڑھا جائے گا. آپ مثال کرو محرم آ گئی، کوئی کہے جی کربلا کا واقعہ سنا دو، وہ سنا دیا تھا 5-6 سال پہلے، بس دلائل کے ساتھ چینل پہ ریکارڈ کر، وہاں دیکھ لو، ختم ہو. ابھی جو سورہ اعراف چل رہی ہے وہ سن لو بیٹھے. ہماری ذمہ داری ہے دین جو ہم تک پہنچائے نا اس کو ہم دوسروں تک پہنچا دیں. بس ہم رواج یا روایات کے مسلمان نہیں. جس دن ہم اس کو سمجھ لیں گے نا بات کو، رواج و روایات کے مسلمان نہیں ہے. مسلمان کس کے ہیں؟ دین کے نا، پورا دین میں. ہاں ایک چیز پتہ نہیں ہے، وہ غلط ہے، آدمی کو نہیں پتا. جیسے بھائی وراثتی مسائل ہیں، ہم وراثتی مسائل کے اندر کمزور ہیں،
ہم اس کا بیان نہیں کر سکتے. ہم اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ علماء سے. ایک آدمی اور بتا طلاق کا مسئلہ بتاؤ، بتا دیا، فتوا دے دو. بھائی مفتی نہیں، فتوا نہیں دے سکتے. جاؤ آپ علماء سے رجوع کرو، دلائل ہم سے لے لو، فتوا ہم سے لے لو. یہ ہے نا طریقہ کا. اس لیے قرآن سیکھنا چاہیے، بس آدمی کو قرآن آنا چاہیے. سورہ یوسف ہے نا، میرے نظر میں قرآن کی سب سے آسان صورت ہے. جیسے کہ لوگوں کی نظر میں سورہ کوثر سب سے آسان صورت ہے، لیکن میری نظر میں مشکل صورت ہے. پتا ایکسپلین کرنے کی 10 الفاظ جو اس صورت کے 10 الفاظ ہیں نا، 3 آیات میں جو 10 الفاظ ہیں، 10 میں ہر لفظ کا ایک الگ درس ہے. یعنی کہ کتنے درس ہوں گے ٹوٹل؟ 10 درس ہوں گے 3 آیات. جیسے آیت الکرسی ایک آیت ہے نا، اس ایک آیت کے لائبریری کے درس اٹھا کے دیکھ لو، چینل پہ اپلوڈ ہے. 12 درس ہوئے ایک آیت کے، ایک آیت کے 12 درس، اور ایک ایک سوا گھنٹے کا ایک درس. سورہ یوسف کیا ہے؟ سورہ یوسف ایک واقعہ ہے جس سے اللہ رب العزت نے عبرت اور نصیحتیں دی ہیں قیامت تک آنے والے مسلمان. وہ بعض عبرتیں تقوی سے متعلق ہے، بعض معاشیات سے متعلق ہے، بعض معاشرت سے متعلق ہے، بعض خانگی امور سے متعلق ہے، بعض کا تعلق عقائد سے ہے، بعض کا تعلق سیاسیات سے ہے، بعض کا تعلق دفاع سے ہے، بعض کا تعلق جو ہے وہ آپ کے معیشتی حکمتوں سے ہے، بعض کا تعلق گھریلو جو رشتے ناتے ہیں ان سے ہے. اتنی پیاری صورت ہے کہ ہم جب میرے سے تو کوئی بھائی پوچھتا ہے کہ میں قرآن کا ترجمہ شروع کر رہا ہوں، کہاں سے شروع کروں؟ بھائی میرا مشورہ آپ سورہ یوسف سے شروع کریے، میری نظر میں سب سے آسان صورت ہوگی. اب بات یہ ہے کہ سورہ یوسف میں ایک آیت میں آپ کو بتاؤں، ادھر نکلے گا قرآن پر، یہ مجھے دے دیں. اب یہ دیکھیں، یہ سورہ یوسف میں آیت نمبر 108 ہے. زیادہ نہیں، صرف ایک آیت کو آدمی دیکھ لینا ساری بات سمجھ جاتا ہے. کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، ھذہ سبیلی، یہ ہے میرا رستہ، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. آپ فرما دیجئے یہ میرا رستہ ہے کہ میں، یہ میرا مسلک ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. علی بصیرۃ، دلیل کی بنیاد پر، علی بصیرۃ، دلیل کی بنیاد پر، خیالی باتوں پہ نہیں. علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں اور میرے پیروکار، میں اور میرے پیروکار. وسبحان اللہ، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے کہ ہماری اس پوری دعوت میں کہیں کمزوری کوتاہی غلطی ہو سکتی ہے. وہ سبحان اللہ، اب پاکی اللہ کے لیے کہ غلطی نہیں ہو سکتی تو اس سے نہیں ہو سکتی. وما انا من المشرکین، اور ہم مشرکین میں سے نہیں ہیں. ایک آیت ہے سورہ یوسف کے آخری رکوع میں، ایک آیت ہے، لیکن اگر اس ایک آیت کو ہی سمجھا دیا جائے نا، پورا مسلکی نچوڑ نکل کے باہر آ جاتا ہے کہ مسلک اگر ہوگا تو وہ کیا ہوگا. میرا رستہ یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف دعوت دوں، میں اور میرے پیرو، دلیل کی بنیاد، میں اور میرے پیرو، ہوائی باتوں پہ نہیں، خیالی افواہوں اور داستانوں پر نہیں. ہاں پڑھیں، سب چیزیں پڑھیں، جب آپ اس کو پڑھ لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے قرآن کو، اللہ کی کتاب کو آپ نے پڑھ سمجھ لیا ہے، اب آپ کا جو دل کرے.